بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر احمد حاضر ہوں لیسن نمبر 3 کے ساتھ۔ اچھا دوستو، ابھی تک ہم نے لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 میں حاذا اور ذالک ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، اور یہ دونوں الفاظ ان دونوں الفاظ کو کہا جاتا ہے اسماء الاشارہ۔ یہ دونوں الفاظ اشارے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حاذا جو ہے، جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو اس کے لیے حاذا استعمال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا پہلے لیسن میں، اور جب کوئی چیز دور ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہم ذالک کا استعمال کرتے ہیں عام طور پہ۔ لیسن نمبر 3 کے اندر ہم جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر کافی جگہوں پر اس لیسن کو بھی آپ ایکسپیرینس کریں گے۔ ایک چیز میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ ابھی تک ہم نے جو اردو میں جو گرامر پڑھی ہے یا انگلش میں جو گرامر پڑھی ہے اس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی ہے آرٹیکل۔ آرٹیکل جو ہے اس کے اندر 3 آرٹیکلس آتے ہیں، اے، این اور دا۔ اے اور این ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی عام چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں، اور دا ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی مخصوص یا کسی خاص چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں برنگ اے بک، برنگ اے بک کا مطلب ہے آپ کوئی بھی ایک کتاب لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں کہوں برنگ دا بک تو اس کا مطلب ہے میں کسی خاص کتاب کی بات کر رہا ہوں اور اسی کتاب کو لانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو دا ہم تب استعمال کرتے ہیں جب کسی مخصوص چیز کی بات ہو رہی ہو، اور اے یا این ہم تب استعمال کرتے ہیں جب کسی عام چیز کی بات ہو رہی ہو، کسی مخصوص چیز کی بات نہ ہو رہی ہو۔ تو عربی کے اندر اس آرٹیکل کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہم چیز کو عام سمجھتے ہیں اور کس طرح ہم چیز کو مخصوص یا خاص سمجھتے ہیں، وہ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک لفظ ہے بیتن۔ بیتن، ابھی تک میں حاذا بیتن کی معنی یہ کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ ایک گھر ہے، حاذا قلم، یہ ایک قلم ہے، حاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اب ایک میں کیوں اس میں استعمال کر رہا ہوں یا کیوں یوز کر رہا ہوں، اس کو جنرلائز کرنے کے لیے کہ کتاب مطلب کسی بھی ایک کتاب کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی کتاب ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہے ایک لفظ ہے بیتن رائٹ سائڈ پہ یہ، اور یہاں پر ہے البیتو۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بیتن جو ہے وہ ہے عام اسم، مطلب کسی بھی گھر کی آپ بات کر رہے ہیں۔ بیتن کا مطلب ہوگا کوئی بھی ایک گھر، آپ کوئی بھی گھر کہہ لیں یا آپ کہہ لیں ایک گھر یا کوئی بھی ایک گھر، ٹھیک ہے؟ بیتن کی معنی یہ ہوگی، اس کا مطلب ہے کسی بھی گھر کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی بھی عام گھر۔ البیتو جب ہم کہیں گے تو ہم کسی مخصوص گھر کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اس کی میں انگلش میں میننگ کروں تو بیتن کا مطلب ہے اے ہاؤس، اور البیتو کا مطلب ہے دا ہاؤس، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اچھا، بیتن سے البیتو کیسے بنے گا وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرتا چلوں۔ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے ہمیں کہ بیتن اور البیتو میں فرق صرف یہ ہے کہ بیتن میں 2 حرکات ہیں، آخر میں 2 پیش ہیں، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 2 پیش آخر میں ہوں تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی عام چیز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آخر میں تنوین ہوگی تو اس اسم کو آپ کنسیڈر کریں گے کہ یہ کوئی عام اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ال اس میں داخل ہو جائے، اس کے شروع میں ال آ جائے تو اس کی تنوین میں سے ایک حرکت ہم جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حرکت کو ہم اومٹ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اب 2 پیش تھے، ہم نے ایک پیش کو حذف کر دیا یا گرا دیا،
اب کیا بچا؟ البیتو۔ اب ایک چیز یہاں پر ذہن نشین کر لیں کہ تنوین اور ال دونوں ایک ہی لفظ پہ نہیں آ سکتے۔ اب میں ایسے نہیں کہہ سکتا البیتن، یہ غلط ہو جائے گا۔ یا تو آپ اس کو معرفہ کر لیں جیسے یہ ہے البیتو، یا اس کو نکرہ کر لیں۔ اب عربی کے کانٹیکسٹ میں جو عام چیز ہوتی ہے، جو جنرل چیز ہوتی ہے، جس کا نام جنرل کیا جائے، اس کو نکرہ کہا جاتا ہے، اور جو کوئی مخصوص چیز کی بات ہو رہی ہو اس کے ساتھ ال لگایا جاتا ہے اور وہ معرفہ بن جاتا ہے، اس کو معرفہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ایک اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے تو اس کے سامنے ال لگایا جاتا ہے اور تنوین میں سے ایک حرکت گرائی جاتی ہے، البیتو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب بیتن کا مطلب کیا ہوا؟ ایک گھر یا کوئی بھی گھر۔ البیتو یعنی گھر، البیتو کی مطلب البیتو کا معنی ہوگا گھر۔ اب یہاں پر ایک گھر یا کوئی بھی گھر نہیں کہیں گے۔ اب جب صرف گھر ہم کہیں گے نا کہ گھر اچھا تھا، تو اس کا مطلب ہے کسی مخصوص گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اب نیچے آ جائیں، قلم۔ اب جب میں قلم کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی بھی ایک قلم کی یا پین کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی ایک پین۔ اب اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ اگر میں آپ کو کہوں قلم کو معرفہ بنائیں تو آپ کیسے بنائیں گے؟ اس میں ال لگا دیں گے شروع میں، اور آخر میں جو حرکتیں ہیں اب وہ دو زبر ہوں گی یا دو زیر ہوں گی یا دو پیش ہوں گے، تو ان میں سے ایک حرکت ہم ختم کر دیں گے۔ اگر دو پیش ہیں، نارملی دو پیش ہوتے ہیں، تو ہم ایک پیش کو ختم کر دیں گے۔ تو اس سے کیا بنا؟ القلم۔ القلم یعنی پین یا دا پین۔ اردو میں ہم پین کہیں گے صرف، اور انگلش میں اگر اس کو خاص پین کہا جائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ دا پین۔ اسی طرح کتابن۔ کتابن کا کیا مطلب؟ اب یہ کتابن کیا ہے؟ یہ ہے نکرہ، اور الکتاب یہ ہے معرفہ۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ایک تو کتابن کے آگے ہم نے ال لگایا، اور اس کی آخر میں جو دو پیش ہیں ان میں سے ایک ہم نے ہٹا دیا۔ تو کتابن نکرے میں سے معرفہ ہم نے کیسے بنا دیا؟ الکتاب۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جب ال لگائیں گے تو تنوین ہٹا دیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں جیسے آگ اور پانی، دونوں چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ال بھی لگا دیں اور کتاب بن بھی کر دیں، دو پیش بھی لگا دیں، تو یہ کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الکتاب۔ اسی طرح اب کتابن کا مطلب ہوگا کوئی بھی ایک کتاب، الکتاب کا مطلب ہوگا کتاب، صرف کتاب۔ اس کی معنی نکالیں گے ہم کتاب، اور انگلش میں اگر اس کی معنی نکالی جائے تو دا بک۔ اسی طرح جملن۔ جملن یعنی ایک اونٹ۔ اب اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ اب یہ جو میں ٹرمز یوز کر رہا ہوں، نکرہ، معرفہ، یہ میں بار بار یوز کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے کہ معرفہ کیا چیز ہوتی ہے اور نکرہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فی الحال یاد نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ میں اتنی مرتبہ ان چیزوں کو یوز کروں گا، اتنی بار بار یوز کروں گا آگے کے اسباق میں بھی، سبقوں میں بھی، لیسنس میں بھی، تو الٹیمیٹلی انشاءاللہ آپ کو ان کی پہچان ہو جائے گی۔ تو کوشش آپ کرتے رہیں کہ ان ٹرمز کو یاد کرتے جائیں۔ تو جملن، جب بھی کسی اسم کے آخر میں تنوین ہوگی ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ نکرہ ہے، یہ کسی عام اسم کی بات ہو رہی ہے، یعنی کوئی بھی اونٹ یا ایک اونٹ، کہتا بھائی کوئی بھی ایک اونٹ ہے، تو جملن یعنی ایک اونٹ۔ اب اس کو معرفہ میں کیسے بناؤں گا؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ہم اس کو سامنے ال لگائیں گے، لفظ کے سامنے ال لگائیں گے، تو یہ ہم نے ال لگا دیا۔ الجمع، لام کی ایک حرکت ہٹا دی تو کیا بنا؟ الجملو۔ الجملن نہیں کہیں گے، یہ کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، الجملو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ الجملو یعنی اونٹ، مطلب کسی خاص اونٹ کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی اونٹ نہیں، صرف اونٹ۔ اسی طرح سے اب ہم نے یہ طریقہ سمجھ لیا کہ ایک
نکرے کی پہچان کیا ہوتی ہے. کوئی بھی اسم میں کافی سارے اسماء آپ کے سامنے لکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا اسم اس میں معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے. تو اب اس کے ہم بناتے ہیں کچھ جملے. نیچے دیکھتے ہیں. القلم مکسور. القلم مکسور. اب القلم بالکل ہمیں ابھی واضح ہو گیا کہ یہ کسی خاص پین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک پین یا کوئی بھی پین اس طرح ہم ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ القلم اس کا مطلب ہے کسی مخصوص پین کی بات ہو رہی ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ القلم مکسور. مکسور کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو. مکسور یعنی ٹوٹی ہوئی، بروکن. تو القلم مکسور، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پین ٹوٹا ہوا ہے. دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ میننگ ہمیں سمجھ میں آ گئی اس کی، کہ القلم، اس کی انگلش اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں، القلم مکسور دی پین از بروکن. اب دیکھیں کوئی ایک ٹوٹی ہوئی پین اس کی معنی نہیں کریں گے، وہ غلط ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو اسم ہے وہ قلم نہیں ہے. قلم مکسور اس طرح نہیں ہے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ القلم مکسور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایک ایسے پین کی بات کر رہا ہوں جو سننے والے کو آلریڈی پتہ ہے کہ میں کس پین کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجھے فلاں جو میں نے پین رکھا تھا وہاں پہ وہ مجھے لا کے دو، تو میں نے ان کو کہا کہ پین ٹوٹا ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اسی پین کی بات کر رہا ہوں جس کا تذکرہ ابھی ہو رہا ہے، میں کسی جنرل پین کی بات نہیں کر رہا. تو اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ القلم مکسور. آہستہ آہستہ آگے ہم جیسے آگے ہم پروسیڈ کریں گے تو آپ کو بہت اس میں انشاءاللہ مزہ آئے گا عربک میں. اور عربک لینگویج دنیا کی جامع ترین لینگویج میں سے ہے. مطلب باقی جو لینگویجز ہیں ان کا آپ کمپیریزن جو ہے عربک کے ساتھ نہیں کر سکتے. مطلب عربک کی کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جن کا ترجمہ کسی اور لینگویج میں کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے ہم آگے پروسیڈ کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ آگے پتہ چلتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو القلم مکسور. اب القلم یہاں پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ القلم معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی، تو آپ کا جواب ہوگا یہ معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ جو اسم ہوتا ہے اس کے شروع میں ال ہوتا ہے اور آخر میں تنوین نہیں ہوتی. اسی طرح ہم دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں. الباب مفتوح. دروازہ کھلا ہوا ہے. اب میں اس کی معنی دروازہ، صرف میں نے دروازہ اس کی معنی کیوں کی؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے. جب معرفہ اسم ہوتا ہے ال اس میں ہوتا ہے، بابن نہیں ہے. الباب اس کا مطلب ہے کسی خاص دروازے کی بات ہو رہی ہے. انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن اگر کریں تو دی ڈور یا دا ڈور از اوپن. ٹھیک ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. اب سننے والے کو پتہ ہے کہ میں کس دروازے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، لیکن کسی مخصوص دروازے کی بات ہو رہی ہے. مفتوح کا مطلب ہے کھلا ہوا. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے وہ ہے الولد جالس. جالس یعنی بیٹھا ہوا، واقف یعنی کھڑا ہوا. الولد جالس اس کا کیا مطلب ہوگا؟ لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اب ایک لڑکا اس کی معنی نہیں کریں گے. ایک لڑکا معنی تب کرتے ہیں جب نکرہ ہو. جب ولدن ہوتا یہاں پر ال اس میں نہیں ہوتا اور دال کے اوپر دو پیش ہوتے تو ہم ولدن اس کو پڑھتے اور پھر ہم اس کی معنی کیا نکالتے؟ ایک لڑکا. لیکن یہاں پر کیونکہ معرفہ ہے الولد یعنی اس کا معنی ہم کریں گے صرف لڑکا. لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اب لڑکا بیٹھا ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ سننے والے کو پتہ ہے کہ میں کس لڑکے کی بات کر رہا ہوں، کوئی مخصوص لڑکا ہے. ٹھیک ہے، الولد جالس
لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اوکے, تو دوسرا جملہ کیا ہے اس کے نیچے؟ والمدرس واقف. اب اس کو مدرس نہیں پڑھیں گے, پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں, دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب یہ شد جو ہے یا تشدید جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے نیچے حرکت ہوگی تو ہم زیر سمجھیں گے, اس کے اوپر حرکت ہوگی تو زبر سمجھیں گے. یہ اکثر جو گلف کنٹریز کے جو عربک کے بکس ہیں ان میں یہ پیٹرن فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم مدرسن پڑھیں گے. ٹھیک ہے, والمدرس اب وا کا مطلب ہے اور, المدرس والمدرس واقف, اور ٹیچر یا اور استاد کھڑے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر المدرس جو ہے یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آگے چلتے ہیں. اس جملے کو ذرا دیکھیں. الکتاب جدید. اب مجھے بتائیں الکتاب معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی ہاں, یہ بالکل معرفہ ہے, نکرہ نہیں ہے. نکرہ جو ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں ال نہیں ہوتا اور آخر میں تنوین ہوتی ہے. اس میں ال ہے, آخر میں تنوین نہیں ہے, تو یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, الکتاب جدید یعنی دا بک از نیو, یعنی اردو میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کتاب نئی ہے یا کتاب جدید ہے یا نئی ہے. والقلم قدیم, اور قلم یا اور پین پرانا ہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ اتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ لیسنس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جب یہ الفاظ انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اپوزٹ یا ان سے موسٹ ریلیونٹ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اوپر بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جالسن اور واقفن کے دو الفاظ نئے انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں. جالسن کا مطلب ہے بیٹھا ہوا, تو اس کا اپوزٹ انہوں نے واقفن انٹروڈیوس کیا کہ کھڑا ہوا. اور بہترین پکٹوریل ریپریزنٹیشن کے ساتھ کہ ایک نئے سیکھنے والے کو بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ 1 picture is better than 1000 words. تو ایک پکچر کے ساتھ جب آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر بھی وہی اپروچ جو ہے وہ یوز کی ہے. الکتاب جدید, کتاب نئی ہے اور پین پرانی یا پرانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں کتاب بھی کسی مخصوص کتاب کی بات ہو رہی ہے اور پین بھی کسی مخصوص پین کی بات ہو رہی ہے. الکتاب القلم, the book is new and the pen is old. کتاب کتاب نیا ہے اور پین پرانا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ہمارا جملہ ہے الحمار صغیر والحصان کبیر. اب حمارن اور حصان پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حمارن کہتے ہیں گدھے کو اور حصان ہم کہتے ہیں گھوڑے کو. الحمار صغیر, صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو, کبیر کہتے ہیں بڑے کو. الحمار صغیر, گدھا چھوٹا ہے, والحصان کبیر, اور گھوڑا بڑا ہے. ایک چیز یہ جو میں جملے 2-4 میں نے پڑھے ہیں ان میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو ہم ال لگا رہے ہیں, ال, اس کے شروع میں یہ جو الف ہے یا جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں, اس حمزہ کو اگر شروع میں آ رہا ہے تو میں ال پڑھ رہا ہوں, الحمار صغیر, لیکن اس حمزہ کے پہلے اگر کوئی لفظ آ جاتا ہے تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جاتا. یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے. اب میں اس کو ایسے نہیں پڑھوں گا والحصان, اس کو نہیں ایسے نہیں پڑھیں گے. اس حمزہ کو, یہ جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے, اس کا ایک مخصوص نام ہے, اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. ابھی آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں یاد ہوتا تو ہم اتنی مرتبہ انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کریں گے کہ الٹیمیٹلی آپ کو یاد ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل. یہ بیچارہ عارضی طور پر آتا ہے, مطلب اس کی ہیلپ کے لیے. یہ جو لام کے اوپر گول دائرہ سا ہے اس کو جزم کہا جاتا ہے یا سکون بھی کہا جاتا ہے.
تو اگر ہم یہ الف نہ لاتے تو اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے ہم نے یہ الف یہاں پر لگا دیا تاکہ ہمیں تھوڑا پڑھنے میں آسانی ہو جائے، الحمارو۔ لیکن اس کے آگے اگر کوئی دوسرا لفظ آ جائے تو پھر اس ال کو ہم حمزہ کو ہم زحمت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو کیسے پڑھا، پہلے جملے کو تو الحمارو پڑھا، لیکن دوسرا یہ جو جملہ شروع ہو رہا ہے اس کو ہم نے وَأَل نہیں پڑھا، ول پڑھا، ول۔ اب ول میں حمزہ کا تلفظ یہاں پر نہیں آ رہا، والحصانو، کیونکہ حمزے کو ہم نے جو ہے وہ عارضی طور پر ہم نے اس کو تکلیف دی تھی کہ آپ ذرا آ جائیں، کیونکہ کوئی حرکت والا لفظ شروع میں نہیں ہے تو سکون سے یا ساکن حرف سے لفظ کو پڑھنا پروناؤنس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے حمزہ کو تھوڑی تکلیف دی تھی۔ لیکن اب چونکہ ہمارے پاس یہاں پر و آ گیا ہے تو ہم حمزہ کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں ہیلپ کی، لیکن وہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب ہم آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، تو اب اس کو ہم ول پڑھیں گے، والحصانو۔ اب اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب بھی حمزۃ الوصل شروع میں آئے گا تو اس کو پڑھا جائے گا، لیکن حمزۃ الوصل بیچ میں کہیں آئے گا تو پھر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کیونکہ پیچھے وہ ہے یا کوئی اور لفظ ہے، اس کی حرکت ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، والحصانو۔ امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، اس کی معنی ایسے نہیں کریں گے ایک چھوٹا سا گدھا، اس کی معنی کیا کریں گے؟ گدھا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ والحصان کبیر، اور وہ کا مطلب ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ جملہ ہے الکرسی مکسور۔ اب دیکھیں الکرسی یہ کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ مکسور کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا یا ٹوٹی ہوئی۔ الکرسی مکسور یعنی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ الماء بارد، اب ماء کہتے ہیں پانی کو، ماء، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ الماء کو نکرہ بنا دیں، اس کا یہ معرفہ ہے تو اس کو نکرہ بنا دیں تو آپ کیسے بنائیں گے؟ ال ہٹا دیں گے، آخر میں تنوین لگا دیں گے تو یہ نکرہ بن جائے گا۔ ماء، ماء یعنی پانی، کوئی بھی پانی، تھوڑا پانی، ٹھیک ہے؟ تو الماء یعنی پانی، بارد یعنی ٹھنڈا، کول واٹر، ٹھیک ہے؟ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے القمر جمیل، جمیل یعنی خوبصورت، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ القمر یہاں پر معرفہ ہے تو ہم جو ہے وہ میننگ کیا نکلیں گے؟ چاند۔ جمیل خوبصورت ہے۔ اسی طرح سے نیچے چلتے ہیں۔ البیت قریب والمسجد بعید، البیت معرفہ ہے، قریب، البیت یعنی گھر۔ اب یہاں پر ایک گھر میں نہیں کہوں گا، جب بیتن ہوتا تو میں کہتا ایک گھر، لیکن یہاں پر البیت ہے تو میں کیا کہوں گا؟ صرف گھر۔ گھر قریب ہے، البیت قریب، گھر قریب ہے۔ والمسجد بعید، اب یہاں پر میں و ال نہیں پڑھوں گا کیونکہ و آ گیا تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے، یہ الف لام کے ساتھ جو حمزہ آتا ہے اس حمزے کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر کوئی ورڈ یا کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم اس حمزے کو پروناؤنس نہیں کرتے، ول پڑھتے ہیں، ول۔ والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ قریب کہتے ہیں، قریب یعنی قریب، اور بعید یعنی دور۔ یہ قریب جو ہے یہ ہم اردو میں عام طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ بہت ہی فارچونیٹ ہیں ہم لوگ اردو اسپیکنگ جو ہم اردو بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں،
یہ ہم لوگ بہت فارچونیٹ ہیں کہ ہمیں کافی ایسے الفاظ ہیں جو عربی کے الفاظ ہماری لینگویج میں ہم یوز کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں انگلش کو اور باقی لینگویجز کو سیکھتے سیکھتے، لیکن کبھی بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے. ہمیں اپنے جو ہمارا مذہب ہے، جو ہماری مذہبی کتابیں ہیں، جس میں قرآن پاک جو سب سے عظیم کتاب ہے، جو موجودہ دور میں ایک آپ کہہ لیں ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، اس کو سمجھنے کی ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی. دس از ریئلی انفارچونیٹ. تو الحمدللہ ہم اس ٹریک پہ آ گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آتا ہے میں ضرور آپ تک کنوے کروں گا اس آسان طریقے سے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان سے بھی میں ان ویڈیوز کا ایک ریویو کرواؤں کہ خدا نخواستہ ان میں اگر کوئی غلطی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ مجھے ریکٹیفائی کریں. اور آپ جو دوست احباب جو زیادہ میرے سرکل میں کچھ ایسے احباب بھی ہیں جو الحمدللہ جن کی عربک بہت اسٹرانگ ہے، بہت اچھی ہے، ان کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میری تصحیح کریں اگر کہیں پہ مجھے جو ہے وہ کوئی غلطی ہو. الحجر ثقیل، ثقیل کہتے ہیں بھاری چیز کو، خفیف کہتے ہیں ہلکی چیز کو. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جب آپ عربی سیکھیں گے تو روٹین میں جو ہم اخبارات میں مختلف جو ہے وہ اردو اخبارات میں مختلف آرٹیکلس ہم پڑھتے ہیں، ان میں بھی یہ ثقیل اور خفیف اس طرح کے عربک کے الفاظ یوز ہوتے ہیں، اور کافی لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو ان اسٹیٹمنٹس کا اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہ بڑی ثقیل ہے. اب ثقیل جو ہے یہ عام انسان کو تو اتنا ڈائجسٹ نہیں ہوگا کہ یہ ثقیل کیا چیز ہے، لیکن ثقیل چیز کہتے ہیں، ثقیل یعنی بھاری. تو یہ جو وکیبلری ہے یہ عام روٹین میں بھی ہمیں انشاءاللہ بہت کام آنے والی ہے. الحجر ثقیل، حجر کہتے ہیں پتھر کو. آپ نے سنا ہوگا حجر اسود، حجر اسود، اسود کہتے ہیں کالے کو، تو کالا تو یہ بعد میں ہو گیا ہے. تو حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور حجر اسود یعنی کالا پتھر. ٹھیک ہے. تو الحجر یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ بالکل یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں ال ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں تنوین ہٹا دی ہے ہم نے. تو الحجر یعنی پتھر، ثقیل یعنی بھاری یا وزنی ہے. والورق خفیف، ورق کہتے ہیں کاغذ کو، اور کاغذ ہلکا ہے. اب اس پورے جملے کی معنی کیا ہوگی؟ پتھر بھاری ہے اور کاغذ ہلکا ہے. آگے چلتے ہیں. اللبن حار، لبن کہتے ہیں دودھ کو، ملک، لیکن یہاں پر اللبن ہے یعنی معرفہ ہے. اللبن حار کہتے ہیں گرم کو، ہاٹ. ٹھیک ہے. اللبن حار یعنی دودھ گرم ہے. اللبن یعنی دودھ، حار یعنی گرم ہے. اسی طرح سے القمیص نظیف، نظیف کہتے ہیں صاف ستھری چیز کو، کلین. القمیص نظیف، شرٹ یا قمیض صاف ستھری ہے. اب چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. تمارین. اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اب یہاں پر آپ نے ان ورڈز کی، اب یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ کا امتحان ہے. ایکسرسائز آپ ضرور کیا کریں، اور جس طرح میں بتاؤں اس طرح آپ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اب یہ والی جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ نے ان کلمات، اب یہ جو ورڈز ہیں نا، عربی میں ورڈ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ یعنی جب بھی میں کلمہ کہوں تو آپ سمجھیں گے کہ پورے سینٹینس کی بات نہیں ہو رہی، یہ کلمہ یعنی اس ورڈ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پہلا جو کلمہ ہے مسجد. اب اس کی آخر آپ نے صحیح بتانی ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہونا چاہیے. یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں
کہ جتنے بھی اسماء ہیں، اسم جتنے بھی ہیں عربی کے اندر، عام حالت میں، نارمل کنڈیشن میں ان کے آخر میں کیا ہوتے ہیں؟ دو پیش ہوتے ہیں۔ حرکتیں آپ نے سنی اور پڑھی ہوں گی، دو زبر بھی ہوتی ہیں، دو زیر بھی ہوتی ہیں، دو پیش بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک اسم جو ہوتا ہے، ایک ناؤن جو ہوتا ہے عربی میں، اس کی آخر نارمل کنڈیشن میں جو ہے اس کے اوپر دو پیش ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر آپ نے جو بھی اسم ہوگا اس کے آخر میں دو پیش دینی ہے، لیکن اگر کوئی اور حرکت ہمیں دینی ہوگی وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کب ہم دو زبر دیں گے، کب ہم دو زیر دیں گے، لیکن وہ کسی وجہ کی وجہ سے ہم دیں گے۔ جب کوئی ریزن سامنے ہمیں نظر آئے گا تو پھر ہم دیں گے، لیکن عام طور پر جب کوئی بھی وجہ نہیں ہوگی تو ہم دو پیش رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے آخری جو یہ لیٹر ہے دال، اس کی حرکت آپ نے بتانی ہے کہ اس کی کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ بتائیں اور پاز کر دیں، اور پھر میں بتاؤں گا، پھر آپ نے اپنے آنسر سے میرے آنسر کو کمپیئر کرنا ہے اور اپنی ایویلیویٹ اپنے آپ کو کرنا ہے کہ کیا آپ باتوں کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں۔ مسجدن، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ال نہیں ہے تو یہ نکرہ ہوگا اور نکرے کے آخر میں دو پیش ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ مسجدن۔ اچھا، اسی طرح نیکسٹ المسجدو، کیونکہ ال ہے تو ہم تنوین نہیں دیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ جی الماء، کیونکہ ال ہے تو ہم آخر میں دو پیش نہیں دیں گے۔ اسی طرح اس کو کیا پڑھیں گے؟ ماؤن، اس کو ماؤن پڑھیں گے، کیونکہ ال شروع میں نہیں ہے، ال نہیں ہوگا تو آخر میں تنوین تو ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا تو ایک چیز ہوگی یا دوسری چیز ہوگی۔ اب ماؤن یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ البیتو، کیونکہ یہ معرفہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ بابن، کیونکہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ ال اس میں نہیں ہے، الباب ہوتا تو پھر ہم کہتے البابو، لیکن ال اس میں نہیں ہے تو ہم کہیں گے بابن۔ اسی طرح اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلمن، اس کو کیا کہیں گے؟ الکلمو۔ اسی طرح اس کو کیا کہیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ الکلبو۔ نیکسٹ کلبن۔ نیکسٹ قمیصن۔ نیکسٹ ولدن۔ نیکسٹ الحجرو، الحجرن نہیں کہیں گے، الحجرو۔ نیکسٹ الولدو۔ نیکسٹ حمارن۔ نیکسٹ الحمارو۔ نیکسٹ الحسانو۔ نیکسٹ حسانن۔ اب ہم نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ اقرا واکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ تو پہلا جملہ جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی میننگ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں، کوشش کریں کہ یہ کوئی رف ایک بک سا بنا لیں اور اس پہ یہ لکھتے بھی رہیں۔ المکتب مکسور۔ اب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جب ہم پڑھیں گے اور ان کی ٹرانسلیشن کر پا رہے ہیں اب آپ، تو اٹس ریئلی امیزنگ۔ یہ بہت ہی جو ہے وہ اچھی بات ہوگی کہ اب آپ عربی کے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں ان کی آپ میننگ کر پا رہے ہیں۔ دس از ریئلی امیزنگ کہ تیسرے سبق میں آپ اتنی اچھی جو ہے وہ عربی سمجھ سکیں اور اس کو ڈائجسٹ کر سکیں اور اس کی میننگ کر سکیں۔ المکتب مکسور۔ اب یہاں پر دیکھیں ال شروع میں آیا تو ہم نے حمزہ کو تھوڑی تکلیف دی کہ بھئی آپ آ جائیں، اور حمزۃ الوصل ہماری ریکویسٹ پہ فوراً بھاگا آ گیا اور یہاں پر ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا۔ المکتب، المکتب کہتے ہیں ٹیبل کو، ٹھیک ہے؟ اسٹڈی ٹیبل ہوتی ہے یا آفس ٹیبل جو ہوتا ہے اس کو۔ مکسورن کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو۔ تو المکتب مکسورن یعنی ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر جملے پہ آ جاتے ہیں۔ المدرس جدید یعنی استاد نئے ہیں یا ٹیچر نئے ہیں۔ القمیص وسخ، وسخ کہتے ہیں میلے کو، ڈرٹی۔
اب اس کی ضد ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس کی ضد کیا تھی؟ اس کی ضد تھی نظیفن. نظیفن یعنی صاف ستھرا، وسخن یعنی میلا. اب اس طرح کے یہ جو ہم ورڈز ڈفرینٹ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں تصویریں بھی آ رہی ہیں، ان سے ہم سمجھ بھی رہے ہیں، اور یہ ورڈز انشاءاللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے اندر جب نظر آئیں گے تو ایک چیز ہمیں ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جائے گی، مطلب چیزیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. القمیص وسخن، دا شرٹ از ڈرٹی. ٹھیک ہے. القمیص یعنی قمیص میلی ہے. یہ وسخن اس کا اپنا لفظ ہے، یہ وہ اور والا وہ نہیں ہے. وہ کا مطلب ایک اور ہوتا ہے نا، یہ اور وہ والا ورڈ وہ الگ نہیں ہے. وسخن یہ ایک ہی پورا ورڈ ہے. اللبن باردن، لبن کہتے ہیں دودھ کو، باردن کہتے ہیں ٹھنڈے کو. ٹھیک ہے. اللبن دودھ، باردن ٹھنڈا ہے. المسجد مفتوح، مفتوحن کی معنی کیا ہے؟ کھلا ہوا. ٹھیک ہے. مفتوح اور مفتاح یہ الگ الگ لفظ ہیں. آپ پیچھے پہلے سبق میں مفتاحن بھی پڑھ چکے ہیں. مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کی، لیکن مفتوح کہتے ہیں چیز کھلی ہوئی چیز. کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس کو مفتوح کہتے ہیں. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. اسی طرح نیکسٹ جملہ ہے الحجر کبیر. اب الحجر معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے کیونکہ ال ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو الحجر پتھر، کبیر بڑا ہے، پتھر بڑا ہے. اسی طرح نیکسٹ جملہ ہے اللبن بارد والماء حار. کیا مطلب ہوگا؟ کیا میننگ ہوگی؟ دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. المہندس جالس والمدرس واقف. اب یہاں پر شروع میں دیکھیں المہندس، اس میں ہم نے حمزۃ الوصل کو کہا کہ بھائی جان آپ آ جائیں، تھوڑی ہمیں ہیلپ کریں، کیونکہ لام ساکن ہے، ہمیں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. تو حمزۃ الوصل فوراً آ گیا، اس نے مہربانی کی اور ہم نے اس کو پھر پڑھا المہندس. لیکن پھر دوسرا جو معرفہ ہمارے پاس تھا المدرس، وہاں پر ہمارے پاس وہ تھا، تو ہم نے کہا چلیں آپ آ گئے ہیں تو ہم مہربانی ہے آپ کی، لیکن ابھی فی الحال آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو تکلیف نہیں دے رہے زیادہ، تو اس کو ہم پڑھیں گے والمدرس. یہ والا حمزۃ الوصل جو ہے اب ہم اس کو پروننس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو جزم ہے نا، یہ حقیقت میں جزم لام کے اوپر، یہ یاد رکھیے گا، ول ہے ول، اور یہ جو پیش ہے اوپر یہ میم کے اوپر ہے، والمدرس. ٹھیک ہے. مہندس کس کو کہتے ہیں؟ مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، اور ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ طبیب. تو المہندس جالس انجینئر بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف اور ٹیچر یا استاد کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح جملہ نمبر 9 ہے القمر بعید. تو یہاں پر بھی القمر معرفہ ہے، اور القمر یعنی چاند، بعید یعنی دور، چاند دور ہے. جملہ نمبر 10 المندیل نظیف. نظیفن کی ضد کیا ہے؟ وسخن، یہ والا لفظ. وسخن یعنی میلا، نظیفن یعنی صاف ستھرا. مندیلو کہتے ہیں کس کو؟ ہینڈ کرچیف، یہ جو رومال ہوتا ہے اس کو مندیلن کہتے ہیں. المندیلو، اب ال لگائیں گے تو آخر میں تنوین ہٹا دیں گے. المندیلو نظیفن، رومال صاف ہے یا صاف ستھرا ہے. تو اسی طرح سے اب ہم نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. اچھا، یہاں پر complete each of the following sentences using one of the words given below. اب یہ جو جملے ہیں، 5-6 جملے ہیں، ان میں یہ ورڈز آپ نے ڈالنے ہیں، جو مناسب لفظ ہوگا وہ آپ نے ڈالنا ہے. ان ورڈز کی میننگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے کہ کون سا ورڈ کہاں پر آئے گا. جمیل یعنی خوبصورت، وسخ یعنی میلا، مفتوح یعنی کھلا ہوا، حار یعنی گرم،
ثقیل یعنی بھاری، خفیف یعنی ہلکا. الحجر کے ساتھ کیا لگے گا؟ بالکل ٹھیک، حجر کے ساتھ ثقیل لگے گا. الحجر ثقیل یعنی پتھر بھاری ہے. اسی طرح الباب یعنی دروازہ، دروازے کے ساتھ کیا لگے گا؟ بالکل ٹھیک، مفتوح یعنی کھلا ہوا. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. 3 نمبر جملے میں ہے القمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، اس کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ خوبصورت، بالکل ٹھیک. القمر جمیل یعنی چاند خوبصورت ہے. اسی طرح جملہ نمبر 4 میں ہے الورق، اس کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک، خفیف یعنی ہلکا، کاغذ ہلکا ہے. الورق خفیف، کاغذ ہلکا ہے. اسی طرح سے 5واں نمبر جملہ، اس کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ المندیل یعنی رومال، اس کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ المندیل وسخ، وسخ یعنی میلا، ٹھیک ہے، رومال میلا ہے. اسی طرح جملہ نمبر 6 ہے، یہاں پر کیا لگنا چاہیے؟ اللہ بنو کا مطلب ہے دودھ، تو دودھ میں یہ دیکھیں برف ہے، یہ دودھ، تو یہ ہے دودھ. اللہ بنو یعنی دودھ، تو اس کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ ایک ہی ورڈ ہمارے پاس رہ گیا ہے، حارن. اللبن حارن، دودھ گرم ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ایکسرسائز پہ چلتے ہیں. اب fill in the blank in each of the following sentences with a suitable word. کوئی بھی suitable word ان میں آپ نے فل کرنا ہے. نظیف ان کا کیا مطلب ہے؟ صاف ستھرا. اب آپ کی مرضی ہے کہ رومال صاف ستھرا کر دیں یا قمیض صاف ستھری کر دیں. تو اگر رومال دینا ہوگا تو المندیل نظیف. اگر قمیض کا بتانا ہے صاف ستھری ہے تو القمیص نظیف. اسی طرح دوسرے جملے میں ہے مکسور یعنی ٹوٹا ہوا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ قلم کو توڑ دیں یا بیڈ کو توڑ دیں یا کرسی کو توڑ دیں، کوئی بھی چیز توڑ دیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے وہ ورڈ ڈالنا ہے. القلم مکسور، اپنے قلم مت توڑیے گا، یہاں پر صرف ورڈ وہ ڈالنا ہے. القلم مکسور، ٹھیک ہے، یعنی دا پین از بروکن، پین ٹوٹا ہوا ہے. اسی طرح سے باردن کا کیا مطلب ہے؟ ٹھنڈا. اب یہاں پر یا تو آپ دودھ کا ورڈ یوز کریں یا پھر آپ پانی کا ورڈ یوز کریں. تو پانی کو ماؤن کہتے ہیں اور دودھ کو لبن کہتے ہیں. تو ہم یہاں پر یا تو الماء باردن یعنی پانی ٹھنڈا ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں، یا اللبن باردن دودھ ٹھنڈا ہے. جملہ نمبر 4 میں قریب یعنی قریب، نیئر. تو اس میں آپ کیا ورڈ یوز کریں گے؟ گھر قریب ہے، مسجد قریب ہے، کوئی بھی آپ ایک ورڈ یوز کر لیں. المسجد قریب، مسجد قریب ہے. 5واں نمبر جملہ ہے بعید یعنی دور. البیت بعید، گھر دور ہے. اسی طرح سے 6واں نمبر جملہ ہے واقف یعنی کھڑا ہوا. الولد واقف، لڑکا کھڑا ہوا ہے. اسی طرح بیٹھا ہوا، الجالس یعنی بیٹھا ہوا. 7 نمبر جملہ ہے جالس یعنی بیٹھا ہوا. المہندس جالس، انجینئر بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح 8ویں جملے میں ہے کبیر یعنی بڑا. تو اس میں آپ ورڈ یوز کریں کوئی بھی. الحصان کبیر یعنی گھوڑا بڑا ہے. اسی طرح جملہ نمبر 9 ہے قدیم یعنی پرانا. البیت قدیم، گھر پرانا ہے. جملہ نمبر 10 ہے جدید یعنی نیا. المسجد جدید، مسجد نئی ہے. اس میں ہم نے کچھ نیو ورڈز سیکھے ہیں، ان کو آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں یا
یاد رکھ لیں، بہتر ہے کہ آپ ان کو یاد رکھیں. اور زیادہ تر جانے پہچانے الفاظ ہیں. القمر یعنی چاند، جدید یعنی نیا، قدیم یعنی پرانا، وسخ یعنی میلا، نظیف یعنی صاف ستھرا، حار یعنی گرم، بارد یعنی ٹھنڈا، صغیر یعنی چھوٹا، کبیر یعنی بڑا، مفتوح یعنی کھلا ہوا، مکسور یعنی ٹوٹا ہوا، ثقیل یعنی بھاری ہیوی وزنی، خفیف یعنی لائٹ یا ہلکا، جمیل یعنی خوبصورت، واقف یعنی کھڑا ہوا، جالس یعنی بیٹھا ہوا. تو یہ لیسن نمبر 3 کا پارٹ اے ہے. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی لیسن نمبر 3 کے پارٹ بی میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.